हेलो सलाम, कैसी हैं आप। अमेरिका में घूमने फिरने के लिए कोई इतनी खास जगह नहीं है। अगर कहीं जाना है, आपके पास गैस के पेट्रोल के पैसे हैं और आप इतने थके हुए हैं, आप अपनी जॉब से कामों से फ्री हैं और तब आप निकल सकते हैं। बल्कि अगर फ्री भी हैं, अगर आपने 6 या 7 डेज एक हफ्ते में काम किया है, तो जो आपको फ्री टाइम मिलता है, आपकी कोशिश होती है या तो घर की ग्रोसरी पूरी कर दें, घर के ज़रूरत के सामान ले आएं, या अपनी नींद पूरी कर लें। तो इन सारे कामों के दौरान में अगर कोई फ्री टाइम मिल जाता है, तो बहुत कम जगह होती हैं जहाँ पे जाने का मौका मिलता है, या हमें वो जगह पता होती हैं। कई बार वो हमें जगह पता भी नहीं होती हैं और हम सालों गुजार देते हैं, और फिर कोई फ्रेंड आपको रेकमेंड करती है या आप ऑनलाइन कोई पिक्चर देख लेते हैं तो आपको पता चलता है। तो ये भी एक अच्छी जगह है, एक म्यूज़ियम बोल दें, एक बहुत ज़बरदस्त सी जगह है जहाँ पे एंटीक सब चीज़ें हैं, वॉल्स में पेंटिंग्स हैं, आर्ट वर्क है बहुत अच्छा। आर्ट लवर लोगों के लिए अच्छी जगह है और पेंटिंग्स हैं इसमें, आप खुद ही देखते जाएं स्क्रीन पे क्या क्या है। यहाँ पे अंदर जाना फ्री है, लेकिन अंदर जो अगर जैसे एग्जीबिशन लगी है, 1-2 रूम्स ऐसे हैं, रेस्टोरेंट भी है, खाने के लिए भी अंदर जगह है। बाहर से कैसा दिखता है वो भी आप देखें और अंदर से कैसा है। अच्छा, बाहर से देखते हुए बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कोने में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स लगी हैं, और जो खुद पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ अंदर होगी। तो यहाँ पर बल्कि आप बिल्डिंग के बाहर एक मेल बॉक्स देखेंगे जिसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉर्स बने हैं, तो हर शॉप का नंबर उस पर लिखा होता है। तो जिस शॉप के कोई मेल आई होती है, ख़त आए होते हैं, तो वो उस ड्रॉर के अंदर होते हैं उस नंबर के मुताबिक। अच्छा, इस बिल्डिंग के अंदर मैं नोटिस किया है कि जैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक का कोई भी किस्म का आर्ट वर्क है वो रखा हुआ है। आप साथ साथ स्क्रीन पे देखते रहें, और आपको जो क्लिप में जो चीज़ अच्छी लगी है, आप कमेंट्स में उसकी टाइमिंग को क्लिक करके कि इस मिनट की इस सेकंड में ये चीज़ अच्छी है, या उस चीज़ के बारे में अगर पूछना है वो पूछ लें, या अगर कोई कमेंट करना है, फ़नी से कमेंट होंगे तो वो भी आप लिख सकती हैं, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। ये इस तरह की हमारे आसपास आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ यही एक एक्टिविटी है, वरना बाकी मॉल्स हैं या रेगुलर कपड़ों की, जूतों की शॉप्स हैं, और कुछ ग्राउंड्स हैं बच्चों के लिए। उनमें किसी में अगर झूले नहीं लगे हैं, वहाँ पे सादा ग्राउंड है, बच्चे बस खेलते रहते हैं, और कोई फिरने के लिए इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है। चलिए साथ ही साथ बात करते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरी सहेलियों ने बहुत पसंद की, मुझे अप्रिशिएट भी किया, पर्सनली बताया भी। तो उसमें जो एक पॉइंट था कि तुमने, वो बहुत हंसी इस बात पे कि तुमने कहा था कि हर जादू से रिलेटेड या अमलियात और जो तावीज़ और जो लोग वो करते हैं, अमल करते हैं, वजीफ़े करते हैं, उससे मुतलिक बात में था कि जैसे अब लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है वीडियोस बनाने के लिए यूट्यूब में। ज़ाहिर है डेली बनाएंगे तो उनको रेवेन्यू आएगा, अगर वो स्किप कर देंगे तो रेवेन्यू रुक जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चक्कर में वो लोग अब हर दिन को अहमियत दे के कहते हैं कल बुध आने वाला है और बुध वाले दिन तो ये हो जाना, वो हो जाना, ये पढ़ लें। लोग हैरान होके कहते हैं हाँ जी इस वीडियो को तो लाजमी क्लिक करना है। या अगर दिनों को छोड़ दें तो उसके अलावा अब तो महीनों पे बात आ गई हुई है, तो कि अब जैसे मई शुरू हो गया है तो ये तो बहुत ही अहम महीना है। इसमें तो आप फ़लाँ सितारे की चाल ऐसी है, फ़लाँ आयात पढ़ेंगे और ये सूरतें पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपके दौलत के अंबार लग जाएंगे, आपके सारे रुके हुए काम हो जाएंगे, आपके बच्चे आपका सुनना शुरू कर देंगे, आपके हस्बैंड आपके वफादार हो जाएंगे, आपकी सास आप पे चीखना बंद कर देगी। जून शुरू है तो जून में अगर आप ये कर लेंगे तो आपके साथ वो हो जाएगा, इसमें तो फलां इस्लामी महीना भी ऐड हो रहा है, तो ये तो बरकतें ही बरकतें हैं। और साथ ही वैसी वीडियोस जो मैंने आपको बोला था कि एक तो सादी प्रॉब्लम होती है कि कोई जैसे अपने घर में परेशान है तो कोई दूसरी औरत उसको बोलती है जी अगर तुम्हारे घर में ये परेशानी, चलो फलां हैं, बाबा जी हैं, कोई भी है, उनके पास चलते हैं, वो दम कर देते हैं या वो तावीज़ दे देंगे या कुछ पढ़ने के लिए दे देंगे। तो वो जाहिर है जब उनको कहीं और आ नहीं दिखती है, सब्र होता नहीं है लोगों में, और वो फिर कहते हैं कि अच्छा चलो क्या हो गया, इसमें थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, चलते हैं, टाइम भी पास हो जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगी। वो औरतें, ज़्यादातर औरतें वहाँ जाती हैं, और अगर कोई पढ़ने के लिए दिया जाता है, वो उसने 1 महीना 2 महीना उस पढ़ाई ने असर नहीं किया, तो फिर करते करते ये हो गया वजीफे। वजीफों पे भी अगर काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर इन जो एक कारोबार बना हुआ है शॉप्स में भी, और अगर यूट्यूब की वीडियोस में भी देखा जाए, जो लोग क्लिक कर लेते हैं उस बारे में वीडियो बार बार बना लेते हैं, और अगर क्लिक नहीं भी किया है और
ہمیں پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کا ایک کیا بولتے ہیں وہ پوائنٹ ہے، دکھتی رگ ہے، اس کو چھیڑتے رہتے ہیں بار بار کہ لوگ کلک کریں گے اس ویڈیو کو، ویوز آئیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ آپ کسی کا ایمان خراب کر رہے ہیں، کسی کے دماغ میں وہم ڈال رہے ہیں، کسی کے ایمان کو آپ ہلا رہے ہیں. وہ صبر کے بجائے اس طرح کے الٹے سیدھے ہتھ کنڈوں میں لگ جاتا ہے. تو ڈرانے کے لیے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ یہ فلاں مہینہ شروع ہو چکا ہے، احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو، جادو کے اثرات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو کلک کریں، آپ کو حل مل جائے گا. اب جو ماں باپ اتنے بڑے بڑے بادشاہ 20 سالوں لگ جاتے ہیں ان کو، وہ محنت کر کر کے مر جاتے ہیں، تو وہ پھر بھی ایک گھر کو ایک ملک کو صحیح نہیں کر پاتے ہیں. یوٹیوب میں ویڈیوز بنانے والے کہتے ہیں کہ آپ ایک عمل کریں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ بس یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں آپ کی زندگی سنور جائے گی. اس طرح کی اتنی فیک ویڈیوز اور اتنا ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں اب آ چکی ہیں. اب یہ مہینے والی چیز پہ وہ بس انہوں نے بولا کہ اس بارے میں بھی بولو، کیونکہ اب یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے. پہلے ہوتا تھا فلاں پرابلم ہے تو یہ چیزیں پڑھیں گے تو ضرور اثر ہوگا، چاہے اس چیز کے ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس مشکل کے، تو ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اس پہ آ جاتا ہے، ہاں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی تو ہو گیا. ویسے تو اگر جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں ان کو تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بس روٹین میں اپنا نماز قرآن وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے کام جب ہونے ہیں ہمارے کام تبھی ہونے ہیں، تو ہم نے پینک نہیں ہونا، ہم نے پریشان نہیں ہونا. ہم نے اگر شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں پریشانی، اپنے ماں باپ کو ہم فون کر کے ان کو ڈرا نہیں رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں خطرناک جب حالات ہو جائیں تب تو آپ لازمی اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے. اکیلے گھٹ گھٹ کے نئی زندگی گزارنی چاہیے، اپنی زندگی کو پہلے دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی بولا ہے اپنے آپ کو پہلے رکھیں، آپ اپنی صحت کو دیکھیں، اپنی جان کو دیکھیں. اگر آپ کی زندگی نارمل ہے ٹھیک ہے، لیکن وہی بات کہ ناشتہ میں نے نہیں بنانا، میں نے برتن نہیں دھونے، میں نے یہ کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے پیرنٹس کو تنگ نہ کریں پلیز. وہ ایک تو جب پیرنٹس آپ کی شادی کرتے ہیں تب تک ان کی ایج کافی ہو گئی ہوتی ہے، انہوں نے دنیا کے گرم سرد دیکھ لیے ہوتے ہیں، وہ تھک چکے ہوتے ہیں. تو ان کو ہر چھوٹی موٹی بات پہ ناشتہ میں نے بنایا صحیح نہیں بنا مجھے ڈانٹ پڑی، میں نے کپڑے پہنے تھے اس پہ ڈانٹ پڑی، میں نے کپڑے صحیح استری نہیں کیے اس پہ مجھے بولا، ساس نے بولا، سسر نے کہا، ہسبینڈ نے ایسے بول دیا، بچوں نے ایسے کہہ دیا، میں نے نہیں بچوں کی ذمہ داری لینی، یا بچوں کے لیے میں نے ہیلپر لینی. ہزاروں باتیں ہوتی ہیں. ان ہزاروں باتوں میں جب ہم خود پیشنس نہیں دکھاتے ہیں تو پھر یہ جو دم درود والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم بے صبرے ہو کر ان کو چانس دیتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار کی طرح، کیونکہ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب نے اپنی زندگیوں میں تعویذ بھی لیے ہوتے ہیں، ہم نے وظیفے بھی کیے ہوتے ہیں اور دم بھی ہم کراتے ہیں. چلیں بہت زیادہ چیزیں کہ اللہ کے کلام کو آپ پڑھ کے اس کا پانی پی لیں، پھونک دیں، یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، سچ میں اثر کرتی ہیں. لیکن اس کو بالکل ہی ایک وہم کی طرح اپنی زندگی میں ڈال لینا کہ اب ایک دو عورتوں کو تو میں جانتی ہوں ان کی سٹوری کہ ان کا تعویذ گم گیا. وہ شاید جیسے کہتے ہیں نا سانپ کے ڈسنے سے کوئی نہیں مرتا، اس کے ڈر سے مر جاتا ہے. وہ آدھی ختم ہو چکی تھی جی، میرا تعویذ مجھے پروٹیکشن کے لیے دیا تھا، اب وہ پتہ نہیں بزرگ کدھر ہیں تو میرا تعویذ گم گیا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایک پورا کا پورا قرآن پاک جو اوپر سے اترا ہے، پتہ نہیں کس دنیا سے اترا ہے، جہاں پر فرشتوں کی رسائی ہے، جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اتنی برکتوں والی جگہوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دن میں 5 بار اللہ آپ کو بلا رہا ہے کہ میرے سے آ کے مدد مانگ لو، میرے سے کامیابی لے لو، ہم وہ نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے مہینے میں ایک بار کسی بزرگ کے پاس جا کے ان سے پانی لے لینا ہے، وہ گھر میں چھڑک دینا ہے. ہم نے کچھ لفظ بار بار ان کی تکرار کر کے 30 بار 40 بار پڑھ لیا، 11 بار پڑھ لیا جی، اور 100 بار پڑھ لیا، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اذان ہو رہی ہے کان بند کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہے، قرآن پاک کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، وہ پتہ نہیں گھر میں کس کونے میں پڑا ہوتا ہے. بلکہ کئی بار گھروں میں نعوذ باللہ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، تو ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم ڈیلی اس سے فائدہ لیں. قرآن کو نہیں پڑھے ہیں، نماز کو نہیں پڑھے، اور اگر کوئی اور ریلیجن کی بھی سبسکرائبرز ہیں
تو اگر ہندو بھی ہیں وہ بھی اپنے پرے کریں اپنی طاقت کو، اپنے جو دماغ کی فریشنس ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس کو فریش رکھیں، اپنی پرے کریں اور بس خدا سے مانگیں اور فالتو ان جھمیلوں میں نہ پڑیں۔ یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، اس میں ٹائم ضائع نہ کریں۔ اس سے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اس سے ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے، الٹا آپ کا صرف ٹائم ضائع ہے، پیسے ضائع ہیں، آپ کا ایمان خراب ہو رہا ہے، آپ اپنے خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنے پہ ظلم نہ کریں، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ ظلم نہ کریں۔ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے ہابی سے ریلیٹڈ، وہ بھی جا کے دیکھیں۔ آپ اپنے اندر سوچیں کہ آپ کو کیا کام کرنے میں آپ کی سکون ملتا ہے دماغی۔ آپ پینٹنگ کرتی ہیں، آپ کوکنگ کرتی ہیں، آپ کیٹرنگ کا بزنس شروع کر دیں، آپ اچھی مہندی لگاتی ہیں، مہندی لگانا شروع کر دیں کسی سیلون میں، آپ کوئی انٹیریئر ڈیکوریٹنگ کرتی ہیں، آپ کڑھائی بہت اچھی کر لیتی ہیں کپڑوں پہ، آپ کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہیں، کوئی بھی کام آپ اچھا کر لیتے ہیں جس سے آپ کو سکون ملتا ہے دماغی، آپ اس ہابی کو اپنا لیں۔ اپنے گھر میں گارڈننگ بھی ہوتی ہے، پودے لگانا ہوتا ہے، آج کل تو پودے لوگ گھروں میں اگاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو سیل کر دیتے ہیں، اپنا پیج بنا لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پودے بھی لوگ گرو کر کے بیچتے ہیں۔ پلیز فالتو نہ بیٹھا کریں، فالتو دماغ، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بزی کریں، اپنی ہابیز ڈھونڈیں۔ ہابی وہ ہوتی ہے جس سے، یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ جا کے اگر آپ دیکھیں گے، ہابی وہ ہوتی ہے جس سے آپ کو کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ پازیٹیو اچھی چیز ہے پھر تو آپ اپنے جو گھر کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کے ساتھ مل کے اپنی اس ہابی کو پہلے تھوڑا پالش کر لیں گھر میں اور پھر اس کو پروفیشن بنائیں۔ اب جیسے ہماری کافی زیادہ سہیلیاں ہیں، اتنی اچھی ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ اگر ان کو جیسے سلون کا کام شروع کرنا ہے تو وہ پہلے اپنے گھر میں ایک کونے میں، ایک کمرے میں یا بیسمنٹ میں وہ اپنا پہلے گھر سے ہی ٹرائی کرتی ہیں، پریکٹس کرتی ہیں، چاہے انہوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے سلون میں کام کرنے کا، لیکن وہ آئی بروز بنانے کے لیے پریکٹس کرتی ہیں اپنے گھر میں، اور بال کیسے کلر کرتے ہیں، اور لیشز آج کل لگتی ہیں، آئی برو لفٹنگ ہے، پتہ نہیں کس کس قسم کے کام ہیں، میک اپ ہے، پارٹی میک اپ ہے، ویڈنگ میک اپ ہے، میک اوور ہیں پورے، وہ سارے آپ پہلے اپنے گھر میں لوکل اپنی فرینڈس کے ساتھ وہ پریکٹس کریں۔ سرٹیفکیٹ آپ لے لیں اگر آپ کے پاس آلریڈی ہے، پریکٹس گھر میں کر لیں، پھر آپ کسی اور کے سیلون میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں وہاں شروع کریں، لیکن یہ تب کام کریں جب آپ کو انر سیٹسفیکشن ہے سیلون کے کام میں، پھر آپ اپنے گھر میں کریں، ارننگ بھی ہوتی رہتی ہے، گھر والے، اور جب آپ ایک حد میں رہ کے اپنا کام کرتے ہیں کوئی منع نہیں کرتا ہے آپ کو، نہ ساس سسر منع کریں گے، نہ ہسبینڈ، نہ آپ کے ماں باپ منع کریں گے۔ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ہابیز تلاش کریں اور ان کو پروفیشن بنائیں، تو آپ یقین کریں گی نہ آپ کو کسی دم درود والوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو باہر کہیں فرینڈس بنانے کی ضرورت پڑے گی، آپ کی گھر کے اندر ہی آپ کی دنیا بس جائے گی اور پرسکون ہوگی، جس میں آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں، اپنے ہسبینڈ کا، ماں باپ کا، بھائی کا ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں اور اپنا ٹائم اچھی جگہ پہ اسپینڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں اور اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ اچھا، ان چیزوں میں، عملیات وغیرہ والے کاموں میں یہ بھی ڈرایا جاتا ہے، اگر کوئی ایک پورا ویک کوئی کسی کی ویڈیو کو کلک نہ کرے تو اس کا تھمبنیل کتنا ڈراؤنا کر دیتے ہیں کہ اس بار آپ کا دشمن آپ کے خلاف اور مضبوط ہو رہا ہے، آپ جلدی سے یہ ویڈیو کو کلک کر لیں، اپنے دشمن کو شکست دے دیں اور اپنے جو رشتہ دار ہیں، حاسدین رشتہ داروں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، دماغ خراب کر دیتے ہیں اور واقعی دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، ابھی سے احتیاط کر لیں، آپ کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ پلیز سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کو گزاریں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ اور اتنی اچھی اچھی باتیں بھی ساتھ ڈسکس ہو گئی، میرے سہیلیوں نے بولا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آلریڈی 2 ویڈیوز یہ عملیات اور وظیفوں کے بارے میں بنا چکی ہوں، اور میں اور اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، تو مجھے تھا کہ چلو یہ کلپس بھی اچھے ہیں، رنگین اور کلرفل سے کلپس ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ڈسکس کر لیتی ہوں۔ دیکھیے، ویڈیو شروع کی تھی میں نے، واقعی یہ بات ہے کہ ہمیں یہاں پر پھرنے کے لیے اگر کہیں ہم نے گھومنے جانا ہے، ہمارے پاس زیادہ جگہ نہیں ہے، پیسے لگانے پڑتے ہیں، اگر کہیں دور بھی جانا ہے تو نہ اتنے زیادہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر رشتہ دار ہوتے بھی ہیں وہ بزی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کاموں میں، بس بلوں نے گھمایا ہوتا ہے، لائف سٹائل ایسا ہے کہ اگر آپ نے مہینے بعد بلز دینے ہیں اس کے لیے آپ کو کمانا پڑتا ہے، اور اگر آپ گھروں میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اپنے گھر کے چیزیں پوری کرتے ہیں۔ تو بس اس بارے میں نے بات شروع کی
की थी साथ ही साथ, चूँकि क्लिप्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैंने डिटेल में इस बिल्डिंग के बारे में आपको क्लिप्स भी दिखाने थे, तो मुझे तो साथ साथ आप वो भी देख लेंगे और साथ साथ वो पॉइंट पे भी आपके साथ बात कर लूँ जो मेरी सहेलियों ने बोला था कि इस बारे में भी दोबारा बात करो। तो मेरा दिल नहीं था कि उसके लिए लहदा जल्दी से वीडियो बना लूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो जो बात इस वीडियो में आपको अच्छी लगी है उसी वक्त पॉज करके कमेंट में आप उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल की किसी वीडियो से आपका फ़ायदा हो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें जो वहमी हैं, जिनके ईमान कमज़ोर हैं, और हो सकता है वो देखें, वो इससे भी अच्छा कोई आइडिया बता दें अपने आप को इन तवहमात से निकालने का जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो वो कमेंट्स में बताएं। और हर वीडियो की तरह कि अपने वालिदैन का माहाना खर्चा, मंथली पॉकेट मनी लगाएं। और अगर उनको पैसे नहीं देने हैं तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनकी दवाइयाँ उनकी पर्सनल अलमारी में, उनके कमरे में ला के रखें। कोई उनकी चीज़ों को ना छेड़े। जैसे माँ बाप आपका आपके बचपन में ध्यान रखते थे, आप अपने माँ बाप का ध्यान रखें। तो देखिएगा आपके माँ बाप खुश होकर आपको इतनी दुआएं देंगे और आपके वो काम इतनी जल्दी हो जाएंगे जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।